تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ فتنے میں ڈال دیں تمہیں، عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل فرمائی ہے، یعنی وحی، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ کنفیوز ہو کر ہماری طرف کوئی other than what we have revealed وہ منسوب کر دو تم، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور پھر وہ یہ تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر اے نبی ہم آپ کے قدم جمائے نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ، تو آپ ان کی طرف کچھ مائل ہو ہی جاتے، شَيْئًا قَلِيلًا، کچھ نہ کچھ، کسی قدر، وَإِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اس وقت ہم ضرور تمہیں مزہ چکھاتے، معاذ اللہ، دگنے عذاب کا دنیا میں بھی اور دگنے عذاب کا مرنے کے بعد بھی، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اور پھر تم نہ پاتے اپنے لیے ہمارے مد مقابل کوئی مدد کرنے والا۔ وہی بات جو میں نے کہی تھی نا کہ جب والد کو ڈانٹ پڑے دادا کی طرف سے بیٹے کے سامنے، تو بیٹا تو آکورڈ محسوس کرے گا، تو بڑی یہ عجیب آیات لگتی ہیں، پڑھنا بھی ان کا مشکل ہے، ویسے تلاوت انسان بغیر سمجھے کر جائے تو کر جائے، لیکن ذرا سمجھ کر تلاوت کر رہا ہو تو انسان کانپنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کو بھی کوئی رعایت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ اگر تم نے کوئی ایسی کی تو ہم پھر تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، تو ہم کون ہیں؟ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک رہا ہوتا ہے کفار پر، لیکن مخاطب کیا جاتا ہے بیٹی کو اور سنایا جاتا ہے بہو کو، جو ہمارے یہاں ایک پرانی ایک کہاوت ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ وَإِن قَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں، لِيُخْرِجُوكَ، تاکہ تمہیں نکلوا دیں اس سے، وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہ رہیں گے پھر خود بھی یہ اس کے بعد مگر تھوڑی دیر، یعنی وہ مضمون جو ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ جب تک پیغمبر موجود ہوتا ہے قوم میں تو اس پر عذاب نہیں آتا، اگر یہ تمہیں نکالیں گے تو پھر ان کی بھی خیر نہیں۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، یہی طریقہ کار رہا ہے ہمارا ان کے بارے میں جو ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے، اور ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور تم نہیں پاؤ گے ہماری پریکٹس میں کوئی آلٹریشن۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، قائم کرو نماز زوال آفتاب سے لے کر الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور قائم کرو فجر کی نماز بھی، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور یقیناً فجر کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے سورج کے ڈھلنے سے نمازیں پے بپے شروع ہو جاتی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ چاروں نمازیں اکٹھی ہیں۔ اس کے بعد آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لمبا وقت دیا ہے، صرف رات کے آخری حصے میں، سیکنڈ ہاف آف دا نائٹ میں تہجد ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دے، لیکن فرض نہیں ہے۔ اور پھر فجر پڑھنے کے بعد پھر معاشی جد و جہد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لمبا سپین دیا ہے کہ ہم معاشی باغ دوڑ کر سکیں۔ باقی ہم نے جو اپنے ٹائم ٹیبل بنائے ہیں یہ ہمارے ٹائم ٹیبل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اس فطری ٹائم ٹیبل کے ساتھ میچ نہیں کرتے۔ کاروباری اور معاشی جد و جہد کا ٹائم فجر کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے، اور ظہر پر جا کر یعنی اس کا جو مین بلک ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وقفے سے کچھ ہے ٹائم کہ آپ کچھ معاشی جد و جہد اور کر سکیں، لیکن عشاء پڑھنے کے بعد سو جائیں آرام کے لیے، اور پھر اللہ توفیق دے تو تہجد پہ اٹھ جائیں، یا کم سے کم فجر پہ اٹھیں۔ ہم نے جو ٹائم ٹیبل بنایا ہے وہ کیا ہے کہ کمپیوٹر پہ بیٹھ جاؤ یا ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاؤ اور رات 2 بجے تک 3 بجے تک یہ کام کرتے رہو، جب فجر کا وقت قریب آئے تو سو جاؤ تاکہ فجر نہ پڑھ سکو۔ یہ شیطان کا دیا ہوا ٹائم ٹیبل ہے جس کی کمپلائنس ہم کر رہے ہیں، جس کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ اضافی طور پر ہے نبی آپ کے لیے، عَسَىٰ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَامًا مَحْمُودًا، بعید نہیں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس میں ہجرت کی اجازت دی گئی ہے، اور کہو کہ اے میرے مالک لے جا تو مجھے جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ، اور جہاں سے بھی مجھے نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور مجھے اپنی جناب سے
کوئی اتھارٹی عطا فرما جس میں میری مدد ہو. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہہ دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل تھا ہی مٹنے کے لیے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور نازل کر رہے ہیں ہم یہ قرآن، اس قرآن میں وہ کچھ جو باعث شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے باعث رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں اضافہ کرتا یہ قرآن ظالموں کے لیے مگر خسارے میں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم نوازتے ہیں کسی شخص کو دنیاوی انعام سے تو أَعْرَضَ پیٹھ پھیر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اینٹ جاتا ہے تکبر کے ساتھ. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت آتی ہے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، کہو کہ ہر شخص اپنی شاکلہ کے مطابق ایکٹ کرتا ہے. یہ شاکلہ کیا ہے؟ اس سے قریب ترین لفظ جو ہے انگریزی کا وہ شیکلز ہے، بیڑیاں. اور یہ بڑا وسیع لفظ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ایک شاکلہ بنائی ہے. ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے، تمام انسانوں کو نہ ایک جیسی طاقت دی ہے، نہ ایک جیسی سمجھ بوجھ دی ہے، نہ ایک جیسا مزاج دیا ہے، نہ ایک جیسے سرکمسٹانسز دیے ہیں، نہ ایک جیسا ماحول دیا ہے. اب کس کے پاس کتنے پوائنٹس فیوریبل ہیں اور کتنے پوائنٹس جو ہیں وہ انفیوریبل ہیں، اس کو کاؤنٹ کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے لیے جو اللہ تعالیٰ نے فیوریبل سرکمسٹانسز بنائے ہیں، میرے مزاج میں، میرے خاندان میں، میری سوسائٹی میں، میرے ماحول میں، فیوریبل پوائنٹس میرے پاس کتنے ہیں اور انفیوریبل کتنے ہیں، اس کا بیلنس اللہ تعالیٰ نکال لے گا اور اس کے مطابق میرا محاسبہ ہوگا. جس کو اللہ تعالیٰ نے فیوریبل سرکمسٹانسز میں پیدا کیا ہے تو اس کو اتنا الاؤنس بھی اللہ تعالیٰ دے گا محاسبہ کرتے ہوئے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے فیوریبل سرکمسٹانسز میں پیدا کیا ہے اس کا محاسبہ زیادہ سخت ہونے کا امکان ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کریں گے ہم، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارا آسان محاسبہ فرما. فربکم عالم، تو تیرا رب خوب جانتا ہے، بمن ہوا اہدی سبیلا، کہ کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے. یعنی ایک شخص جو ہے جو کسی دینی گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی شخص کہ جو کسی بالکل سیکولر گھرانے میں پیدا ہوا ہے، ملحد گھرانے میں پیدا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں کی پرفارمنس خواہ دکھنے میں برابر ہو، اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر نہیں ہوگی. جیسے کہا گیا نا جا کے 27ویں پارے کے آخر میں سورہ حدید میں، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. تم میں سے برابر نہیں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں انفاق کیا اور جنگ کی، فتح صلح حدیبیہ سے پہلے، فتح سے پہلے. وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اونچے درجے والے ہیں ان کے مقابلے میں جنہوں نے یہ دونوں کام کیے، لیکن کیے صلح حدیبیہ کے بعد، جب اسلام پر قسم پرسی کا عالم تھا، اسلام مغلوب تھا. تو اس وقت جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کی قربانیاں ان میچڈ ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے پاس ہر چیز کا حساب ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، بڑی عجیب آیت ہے یہ. واقعی انسان ڈر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں فیوریبل سرکمسٹانسز دیے ہیں، مسلمان ماؤں کی گود دی ہے، مسلمان ماؤں کا دودھ پلایا ہے، تو اس سب کا بھی حساب دینا ہے کہ نہیں ہم نے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. اب قریش جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ہاتھوں پریشان تو تھے، نئے نئے طریقے ڈھونڈتے تھے، نئے نئے اعتراض گانٹتے تھے. ایک انہوں نے کیا کیا کہ ذکر کیا باقی بات کی اہل کتاب سے. وہ پہلے ہی مجرم تھے، وہ پہچانتے تھے خوب اچھی طرح کہ اللہ کے رسول ہیں یہ، لیکن انہوں نے کچھ سوال بتائے کہ اچھا جو ان کے خیال میں مشکل سوال تھے بڑے. روح کیا ہوتی ہے؟ یہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے؟ جیسے ایک سوال ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچے تھے، جس کا جواب سورہ یوسف ہے. اور ذوالقرنین کون تھے؟ اصل میں یہ کیا تھے؟ یہ بڑا ٹیکنیکل ریلیجس سوال ہے کہ روح کیا چیز ہے، بڑا مشکل سوال ہے. یعنی اچھے علماء سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے. جانتے ہوں گے لیکن الفاظ میں ڈسکرائب نہیں کر سکتے. اور ذوالقرنین بنی اسرائیل کی ایک اہم شخصیت ہے، اصحاب کہف بنی اسرائیل کا واقعہ ہے.
تو وہاں تو یہ زبانیں زد عام تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قریش کو اس کی خبر نہیں تھی. تو پہلا سوال یہاں آ رہا ہے، باقی 2 سوال آئیں گے سورہ کہف میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے. اور کل امر کی تفصیل آ چکی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے وہ کام جو چٹکی میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے نہ ان کا کوئی ویزیبل پروسیس ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے ہونے میں کوئی ٹائم لگتا ہے. تو قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اللہ تعالیٰ کے امر میں سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس کے بارے میں آپ کو کم ہی علم دیا گیا ہے. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہیں تو چھین لے جائیں وہ سب جو وحی کیا ہے ہم نے تمہاری جانب. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور پھر تم ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی حمایتی بھی نہ پاؤ. إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، مگر جو حاصل ہے تمہیں یہ رحمت ہے تیرے رب کی. إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، بے شک تجھ پر تیرے رب کا بہت زیادہ فضل ہے. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہو کہ اگر جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں اس پر کہ وہ اس جیسا قرآن لے آئیں، لا یاتون بمثلہ، وہ اس جیسا قرآن نہیں لا سکیں گے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، خواہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کا مضمون بیان کر دیا ہے، مثال بیان کر دی ہے. فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن انسانوں کی اکثریت اس کو نہیں مانتی اور اس کو ماننے سے انکار کرتی ہے کافر بن کر. وَقَالُوا، اور یہ کہتے ہیں لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا، اب وہ آگئی نشانیاں جو وہ مانگ رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ ہم تیری بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لیے پھاڑ بہائے زمین میں سے کوئی چشمہ. او تکون لک جنت، یا تمہارے لیے کوئی باغ ہو، من نخیل، کھجوروں کا، او وعنب، انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور تم چلاؤ نہریں ان کے اندر بہت ہی عمدہ طریقے سے. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا جب تک تم نہ گراؤ آسمان کو جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے کر کے. او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا لے آؤ تم اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے. او یکون لک بیت من زخرف، یا تمہارا سونے کا گھر ہو. او ترقی فی السماء، یا ہماری نظروں کے سامنے تم آسمان پر چڑھو. ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ، اور ہم تمہارے اوپر چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک تو ہم پر نازل نہیں کرے گا کوئی ایسی کتاب جس کو ہم خود اپنے ہاتھ میں لے کر پڑھ سکیں. قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، تو اے نبی کہہ دو کہ میرا رب پاک ہے اور میں تو نہیں ہوں مگر ایک آدمی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا. وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی ہے ان کو ایمان لانے سے نہیں روکتی. الا ان قالوا، مگر کہتے ہیں ابعث اللہ بشر رسولا، کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا کے بھیج دیا ہے. قل لو کان فی الارض ملائکۃ، ان سے کہو کہ اگر زمین پر فرشتے بستے ہوتے مطمئنین، اطمینان کے ساتھ، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے. قل کفی باللہ شہیدا، کہہ دو کہ اللہ کافی ہے میرے لیے بطور گواہ کے، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان جو جھگڑا ہے اس کو طے کرنے کے لیے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار بھی ہے، انہیں دیکھ بھی رہا ہے. ومن یہد اللہ فہو المہتد، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے. ومن یضلل، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ گمراہی کا فیصلہ فرمائے، فلن تجد لہم اولیاء من دونہ، تو تم لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. ونحشرہم یوم القیامت، اور گھیر کر لے آئیں گے ہم انہیں روز قیامت، علی وجوہہم، اوندے منہ، عمیاً وبکما وصما، اندھے بہرے اور گونگے بنا کر. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کلما خبت زدناہم سعیرا، اور جب وہ مان پڑنے لگے گا، زدناہم سعیرا، تو ہم اس کے یعنی دوزخ کے جو جلنے کا عمل ہے اس کو اور زیادہ تیز کر دیں گے. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ ان کا بدلہ ہوگا اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، انکار کیا. وقالوا، اور کہا، اذا کنا عظاما ورفاتا، کیا بھلا جب ہم ہڈیاں اور چورا بن جائیں گے، اینا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا پھر ہم نوے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ وہ ہستی جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ ان جیسے اور بنا لے.
وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک مدت مقرر، ایک یعنی ڈیڈ لائن مقرر کی ہوئی ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، مگر ظالموں نے طے کیا ہوا ہے کہ وہ صرف انکار ہی کریں گے۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّی، ان سے کہہ دو کہ اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، تو تم ضرور اسے روک لیتے اس ڈر سے کہ خزانے ختم نہ ہو جائیں۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان بہت ہی تنگ دل واقع ہوا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا فرمائیں کھلی کھلی۔ فصل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم، جب وہ ان کے پاس آئیں، فقال لہ فرعون، تو فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا، انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، میرا خیال ہے موسیٰ تم جادوگر ہو یا جادو زدہ ہو، مسحور جادو زدہ، ساحر جادو کرنے والا، مسحور جس پر جادو ہوا ہو۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یقیناً تم جانتے ہو کہ نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کو مگر اس نے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، بصائر، تمہاری بصیرت کے لیے، تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَسْبُورًا، اور اے فرعون میں سمجھتا ہوں کہ تم شامت زدہ ہو، یعنی اس نے مسحورہ کہا تھا نا کہ جادو زدہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ تم شامت زدہ ہو، اللہ تعالیٰ کے غصے کا شکار ہو۔ فَأَرَادَ أَن يَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ، سو ارادہ کیا فرعون نے کہ وہ اکھاڑ پھینکے ان کو اس سرزمین سے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ، لیکن ہم نے اس کو غرق کر دیا، وَمَن مَّعَهُ، اس کے ساتھیوں کو، جمیعاً سب کے سب کو۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسرَائِيلَ، اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا، اسکنوا الارض، آباد ہو جاؤ زمین میں، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اور جب آخرت کا وعدہ آئے گا، آخرت کا وقت آئے گا تو ہم تمہیں لے آئیں گے اکٹھا کر کے۔ لفافہ ہوتا ہے نا کہ جس میں بہت ساری چیزیں لا کر اکٹھی کر کے تو بند کی جاتی ہیں، تو لفیف کیا ہے؟ یعنی ہم ساری دنیا سے تمہیں اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ اب ہوگا کیا؟ یعنی بظاہر جو نظر آتا ہے کہ ان کی جو زیادتیاں ہیں اور ان کی جو ٹینٹیکلز ہیں، وہ اقبال نے کہا تھا کہ فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں ہے، یعنی ایک دور میں جرمنی میں ہٹلر نے محسوس کی اور ان کو سزا دی، اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے بڑے قوانین بنائے کہ ریشیل ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی اور ریلیجس ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی اور لنگوسٹک ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی، یہ کس کے لیے قانون انہوں نے اپنے لیے بنوائے۔ لیکن بہرحال کب تک؟ ایک وقت آئے گا کہ پورا ویسٹ پھر متنبع ہو جائے گا کہ سب سے بڑے فساد کی جڑ یہ ہیں۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے پہلا کام کیا کیا کہ انہوں نے کرنسی انٹروڈیوس کر لی، یعنی کرنسی جب پہلے آئی وہ سکے تھے، سکے کی اپنی ویلیو ہوتی تھی، وہ میٹل کا بنا ہوا ہوتا تھا، اس کا اپنا ایک وزن تھا، اپنی ایک اس کی ویلیو تھی۔ انہوں نے ریپلیس کیا اس کو پیپر کرنسی سے۔ اچھا، پیپر کرنسی آ گئی، اس پر صرف لکھا ہوا ہے کہ حکومت گارنٹی دے رہی ہے کہ اتنے پیسے دے گی، نکال کے دیکھ لیں جیب میں سے کوئی بھی نوٹ، اس پر لکھا ہوا ہوگا کہ حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری کیا، جاری کر رہا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، لیکن حکومت پاکستان کی گارنٹی سے۔ پھر اگلا سٹیپ انہوں نے کیا کیا کہ کاغذ کی کرنسی کو بھی انہوں نے الیکٹرانک کرنسی سے بدل دیا۔ اب پہلے چلو آپ کوئی 100 روپے، 1000 روپے، لاکھ روپے جمع کرتے تھے تو وہ کم سے کم اتنی ویلیو کے نوٹ جو ہے وہ تو پڑے ہوئے ہوتے تھے نا بینک کے پاس، لیکن اب کیا ہے؟ اب یہ بینک جو ہے وہ اس کے پاس گروی ہے، وہ بینک اس بڑے بینک کے ساتھ گروی ہے، وہ تیسرے بینک کے پاس گروی ہے۔ نہیں، ہمارا کوئی نہ کوئی بینک ہوتا ہے نا جس برانچ میں ہمارا اکاؤنٹ ہے، پھر وہ برانچ ہے کسی بینک کی، اب وہ بینک جو ہے اس کا اکاؤنٹ کسی اور بڑے بینک کے اندر ہوتا ہے، امریکہ کے یا برطانیہ کے بینک کے اندر، اور پھر اس کا پھر اور پیچھے کوئی ہوتا ہے۔ پیسے کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ کہیں بھی نہیں پڑے ہوئے۔ اب ٹرینڈ کیا بنا لیا انہوں نے کہ تم کیا ضرورت ہے تمہیں نوٹ ہاتھ میں لے کر اور پھر آگے جا کے پھرنے کی، اور ڈاکو چور بھی خود پیدا کیا انہوں نے، راستے میں لٹ جاؤ گے خام خواہ، اب سارا کام جو ہے وہ تم چیک سے کیا کرو، اور چیک کی بھی کیا ضرورت ہے؟ انٹرنیٹ بینکنگ جو ہے وہ آغاز ہو گیا، اور جب ان کے خلاف ویسٹ میں اسالٹ ہوگا تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جہاں پیسے ہوتے تھے، کوئی انکار ہو، کوئی شخص جو ہے کوئی ملزم انکار کرتا ہے کہ جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، آپ جو ہے وہ کسی طرح کر کے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہ اس نے پیسے کہاں رکھے ہوئے ہیں وہ تلاش کر لیتے کہ نہیں پولیس جا کے اس کو،
تو یہاں کہاں تلاش کریں گے آپ؟ الیکٹرانک کرنسی ہے، کہیں باقاعدہ لکھی ہوئی بھی نہیں ہے، صرف سافٹ ویئر میں ہے، اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور ہم نے جو اربوں کروڑوں خربوں جمع کیے ہوں گے وہ سب کے سب ایک دم جو ہے وہ دھرام سے ساری کی ساری اکانومی دنیا کی زمین پہ آئے گی، اور یہ وہاں سے بھاگ کے اسرائیل میں آئیں گے۔ یہ جو بستیاں ان کی بتی رہتی ہیں، آپ خبریں پڑھتے رہتے ہیں، جن کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں فلسطینی نوجوان پتھراؤ کر کے اور ہنگامے کر کے، لیکن بنتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ کس لیے بن رہی ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہونا ہے ہمارے ساتھ، اپنی طرف سے یہ جان بچا کے آئیں گے، لیکن یہی وہ وقت ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد ہوگی، اور پھر یہی ان کا قبرستان انشاءاللہ بنے گا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق ہی کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور حق ہی لے کر یہ خود نازل ہوا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی ہم نے نہیں بنایا آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، اور نازل کیا ہم نے اس قرآن کو واضح مضامین کے ساتھ تاکہ پڑھ کر سنائیں آپ اسے انسانوں کو ٹھہر ٹھہر کر۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ، سٹیپ بائی سٹیپ۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ، کہو تم اللہ تعالیٰ کو مانو، او لا تؤمنوا، یا نہ مانو۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، یقیناً وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا اس سے پہلے، اذا یتلیٰ علیہم، جب ان کے سامنے یہ آیات پڑھی جاتی ہیں، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، اور پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہے وعدہ ہمارے رب کا ضرور پورے ہو کر رہنے والا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور گرتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کے خشوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ سجدہ کر لیجیے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، ان سے کہہ دو کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، یعنی اللہ تعالیٰ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی پکارو گے سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، اور مت بلند آواز سے اپنی نماز پڑھ، اور نہ ہی بالکل ہی آواز کو دبا لو نماز میں۔ وابتغ بین ذلک سبیلا، بلکہ مناسب طریقے سے بین رستہ اختیار کرو۔ وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، کہہ دو کہ ساری حمد تو اس اللہ کی ہے کہ جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی اس کی حکومت میں کوئی اس کا شریک ہے۔ ولم یکن لہ ولی، اور نہ ہی اس کا کوئی ولی ہے من الذل، آؤٹ آف ہز ویکنیس۔ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، لیکن ہم تو دوست بناتے ہیں نا کہ کل نو کام آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ویکنیس کی وجہ سے نہیں۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کو بڑا کرو جیسا کہ بڑا کرنے کا حق ہے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله